السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ ویسے تو بالعموم لیکن رمضان میں بالخصوص یہ پروپیگنڈا بہت زور پکڑ جاتا ہے پاکستان میں خاص طور پر، اور یہ بحث بڑی عجیب و غریب صورتحال اختیار کر جاتی ہے کہ سندھ میں اسلام کا دروازہ کھولنے والا پہلا شخص محمد بن قاسم تھا، اور اگر وہ یہاں نہ آتا تو معاذ اللہ ہندوستان میں شاید کبھی اسلام نہ پھیلتا، مطلب کبھی متعارف ہی نہ ہو پاتا، مطلب پھیلنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کو باب الاسلام کا خطاب اور لقب دیا گیا، اور بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ جی بر صغیر میں اسلام کی ابتدا سندھ سے ہوئی۔ دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم دراصل سیدوں کو قتل کرنے کے لیے سندھ آیا تھا، اور اس کی ایک مثال دی جاتی ہے۔ بلوچستان میں ایک جگہ ہے ہنگول نیشنل پارک، اس میں مغران ہائی وے جو کوسٹل ہائی وے ہے اس کے کنارے کچھ قبریں بنی ہوئی ہیں محمد بن قاسم کے سپاہیوں کی، اور کہا جاتا ہے کہ ہنگول کے اس وقت کے جو ہندو تھے انہوں نے ان سیدوں کو پناہ دی ہوئی تھی، اور جب محمد بن قاسم نے ان سے ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا انہوں نے انکار کر دیا، اور وہاں جنگ ہوئی باقاعدہ، اور وہ جو جنہیں محمد بن قاسم کے شہید کہا جاتا ہے وہ در حقیقت ہندوؤں کے ساتھ اس جنگ میں مارے گئے تھے جو ان سیدوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے جنہیں انہوں نے پناہ دی تھی۔ بلوچستان میں مقیم آج بھی جو ہندوؤں کی جو نسل ہے وہ بڑے فخر سے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے بزرگوں نے سیدوں کا تحفظ کیا، اہل بیت کی حفاظت کی، اور محمد بن قاسم کو اس کے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی میں سمندر کنارے عبداللہ شاہ غازی کی جو قبر موجود ہے کہ عبداللہ شاہ غازی محمد بن قاسم کی فوج کے مقابلے میں ہی شہید ہوئے تھے، اور انہی ہندوؤں کے پاس وہ بھی پناہ گزین تھے، لیکن بعد میں جب انہیں شہید کر دیا گیا تو انہی ہندوؤں نے اس وقت کراچی شہر تو نہیں تھا، لیکن کراچی شہر ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا، انہوں نے اس گاؤں میں ایک مندر تھا اپنا سمندر کنارے، اور اس مندر کے ساتھ جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی کو دفن کر دیا۔ اچھا، چونکہ ہندوؤں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جی مسلمانوں کو دفن کیسے کیا جاتا ہے، یعنی ان کی قبر جو ہے وہ شمالاً جنوباً بنائی جاتی ہے، لہذا انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق انہیں دفن کیا، اور یہی وجہ ہے کہ مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاؤں کعبے کی طرف ہیں۔ اور میری خود ذاتی طور پر جو ہے وہ ہنگول کے کچھ ہندو جو میں معززین کہوں گا ان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا، اور انہوں نے بڑے فخر سے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں جی ہمارے بزرگوں نے سیدوں کی حفاظت کے لیے محمد بن قاسم سے جنگ کی، بلکہ اس کے سپاہیوں کو مارا، اور ہم نے ہی عبداللہ شاہ غازی کو کراچی میں دفن کیا تھا اپنے مندر کے ساتھ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے ساتھ ہندوؤں کا ایک مندر آج بھی موجود ہے۔ یہ محمد بن قاسم کی مسجد، اس کا احوال دوسرے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا اس کی تفصیل، لیکن یہ وہ مسجد ہے جو اس نے اروڑ میں قائم کی تھی۔ اس بات کو چھوڑ دیں کہ وہ سیدوں کو قتل کرنے آیا یا اسلام پھیلانے آیا، وہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا، لیکن بہرحال اس نے مساجد قائم کی، اور ان کا شمار بر صغیر کی اولین مساجد میں سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے اپنا اروڑ کی، یہ بر صغیر کی دوسری مسجد ہے، کیونکہ پہلی مسجد دیول میں قائم کی گئی تھی۔ تو اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ دوسری مسجد ہے تو میرا خیال اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ محمد بن قاسم یہاں کرنے کیا آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پچھلے کچھ عرصے سے راجہ طاہر کو سندھ کا قومی ہیرو اور محمد بن قاسم کو ایک ولن کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم کی گھڑ سوار فوج نے سندھ میں اتنی دہشت پھیلائی کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو گھوڑا رے کہہ کر ڈرانا شروع کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ سو جاؤ ورنہ گھوڑے والے یعنی محمد بن قاسم کے فوجی آ جائیں گے۔ یہ در حقیقت ہمارے تاریخی شعور کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اب تک حملہ آوروں کو ہیرو یا ولن کے آئینے میں دیکھنے کا چلن جاری ہے، اور حقائق کی طرف کم ہی توجہ دی جاتی ہے۔ تاریخ کے عمل کو دلیل اور شواہد کے بجائے جب جذبات کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں واقعات تعصبات کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اور کچھ سبق سیکھنا ممکن نہیں رہتا۔
ہمارے پاس جو تاریخی شواہد ہیں ان کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عربوں کا ارادہ ابتدا ہی سے سندھ فتح کرنے کا تھا، مگر حالات کے ناسازگار ہونے کی وجہ سے وہ انتظار کرتے رہے۔ جب عربوں نے شام و عراق اور ایران کو فتح کر لیا تو سندھ کی فتح بھی ان کے منصوبے میں شامل ہو گئی یا پہلے سے تھی۔ اس دور میں دولت زراعت سے پیدا ہوتی تھی اور وادی سندھ بھی وادی نیل و فرات کی طرح دولت سے مالا مال تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں مرکزی حکومت کی اجازت کے بغیر دیپل پر حملہ کیا گیا جو ناکام رہا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت حکیم بن جبلہ عبدی سمندر کے راستے بلوچستان اور سندھ کے مشرقی حصے کو دیکھ کر آئے۔ احمد بن یحییٰ بلازری کی مسرد تاریخ فتوح البلدان کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 530 کے مطابق انہوں نے خلیفۃ المسلمین کو جو رپورٹ دی وہ یہ تھی کہ وہاں کا پانی میلا اور پھل کھٹے ہیں، زمین پتھریلی ہے، مٹی شوریدہ ہے اور باشندے لڑاکا ہیں۔ اگر تھوڑا سا لشکر جائے گا تو جلد تباہ ہو جائے گا اور زیادہ جائے گا تو بھوکوں مرے گا۔ حضرت علی کے زمانہ حکومت یعنی 656 عیسوی سے 661 عیسوی کے دوران مسلمان مکران تک آئے، لیکن سیاسی وجوہات کی بنا پر آگے نہیں بڑھے۔ امیر معاویہ کے زمانے 661 عیسوی سے 680 عیسوی کے دوران فتوحات کے لیے مہمات بھیجی گئیں، مگر فوج نے مکران میں شکست کھائی اور آگے نہ بڑھ سکی۔ دورہ امیہ میں امیر معاویہ سے لے کر ولید بن عبد الملک یعنی 705 سے 715 کے دوران عرب مکران، کابل اور قندھار کے علاقوں میں مصروف جنگ رہے۔ چونکہ یہ پہاڑی علاقے تھے اور یہاں کے باشندے قبائلی جنگجو تھے، اس لیے وہ برابر عربوں کے اقتدار کے خلاف جنگ کرتے رہے۔ اس لیے عربوں کو اس کا موقع نہیں ملا کہ خشکی کے راستے سندھ پر حملہ کرتے۔ ولید کے عہد میں جب مکران اور کابل پر ان کا تسلط قائم ہو گیا تو خشکی کے راستوں کے ذریعے سندھ کی سرحد سلطنت امیہ سے مل گئی اور ان کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ وہ اپنی فتوحات کو سندھ تک بڑھائیں۔ سندھ کی فتح کا واقعہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کی خلافت کے یعنی وہی 705 سے 715 عیسوی کے دوران پیش آیا۔ حجاج بن یوسف اس کی خلافت کے مشرقی صوبوں کا گورنر تھا، اس لیے سندھ کی فتح بھی اسی کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب تہذیب التہذیب کی جلد 7 میں لکھتے ہیں کہ حجاج نے اپنے اور حکومت کے مخالفین پر بیجا مظالم ڈھائے۔ اس کی محبوب سزا مخالف کو برہنہ کر کے بغیر چھت کے قید خانوں میں رکھنا تھی۔ اس معاملے میں وہ مرد اور عورت کی تمیز بھی نہیں رکھتا تھا۔ مزید اذیت کے لیے وہ ایک ہی خاندان کے مرد و خواتین کو ایک ہی جگہ برہنہ قید رکھتا۔ ایک وقت میں اس کے برہنہ قیدیوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی تھی، جن میں 30,000 خواتین تھیں۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کیں۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ وہ حافظ قرآن بھی تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا اور وہ برائی تھی ظلم۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء کرام اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا، جن میں سے کئی ہزار صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر نے جب امویوں کے خلاف مکے میں پناہ لی تو عبد الملک کو ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو ان کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج کو اس مہم کا ذمہ دار بنایا گیا۔ اس نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور کعبے پر سنگباری کی۔ جب شامی یعنی جو فوجی تھے اس کے خانہ کعبہ کی حرمت یا عبداللہ بن زبیر کی اخلاقی درخواستوں کی وجہ سے ہچکچاتے تو حجاج خود سنگباری کیا کرتا تھا۔ اس مہم میں اس نے انتہائی سفاکی کا مظاہرہ کر کے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے حجاز کا والی مقرر کر دیا گیا۔ اس کے نزدیک اموی خاندان کا استحکام
اور اس کی طاقت و قوت میں اضافہ اس کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ مکہ کے بعد وہ عراق گیا اور حضرت ابوبکر کے بھتیجے کے بیٹے عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث کی بغاوت کو کچلا۔ اس کے ساتھی حضرت عطیہ ابن سعد اوفی ایران بھاگ گئے۔ اس وقت حجاج کا بھتیجا اور داماد محمد بن قاسم شیراز کا گورنر تھا۔ ابن حجر اسقلانی نے اپنی تاریخ تہذیب التہذیب کی جلد 4 میں لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ عطیہ بن سعد کو طلب کر کے ان سے حضرت علی پر سب و شتم یعنی لعن طعن کرنے کا مطالبہ کرے، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیں تو ان کو 400 کوڑے لگا کر داڑھی مونڈ دے۔ محمد بن قاسم نے انہیں گرفتار کر کے حجاج کا حکم سنایا۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی منڈوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ سید محمد معصوم بکری کی تاریخ معصومی کے مطابق خلیفہ نے اپنے شامی سفراء کو غلام خریدنے کی غرض سے سندھ بھیجا، لیکن واپسی پہ ان پر بحری قزاقوں نے دیول کی بندرگاہ کے قریب حملہ کر کے بہت سے تاجر مار دیے اور کچھ قید کر لیے۔ ان میں سے بچ نکلنے والوں نے خلیفہ کے علم میں یہ معاملہ پیش کیا۔ خلیفہ نے راجہ داہر سے رابطہ قائم کیا جو اس وقت دیول کا اور سندھ کے باقی حصوں کا والی تھا، مگر راجہ داہر نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی، جس پر خلیفہ نے اپنے بیٹے ولید کی سرکردگی میں مجرموں کو سزا دینے کے لیے فوج روانہ کی۔ اس کے برعکس عام طور پر پاکستانی مورخین سندھ پر عربوں کے حملے کی وجہ چچ نامہ کی ایک مظلوم لڑکی بتاتے ہیں۔ بقول ان کے سراندیپ جو آج کا سری لنکا ہے، وہاں سے کچھ مسلمان عورتیں اور بچے جہازوں میں سوار ہو کر جب بندرگاہ دیول پر پہنچے تو یہاں بحری قزاقوں نے ان جہازوں کو لوٹ لیا۔ جب عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو ایک لڑکی نے فریاد کرتے ہوئے حجاج سے مدد طلب کی۔ جب حجاج کو اس کی اطلاع ملی تو وہ اس سے انتہائی متاثر ہوا اور اس نے فوراً سندھ کی فتح کا ارادہ کر لیا۔ لوگ ورثہ کی کتاب سندھ کے مطابق سراندیپ یعنی سری لنکا کے راجہ نے بحری راستے سے 8 جہازوں کے ذریعے ولید بن عبد الملک کو بہت سے تحائف روانہ کیے تھے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ بعض جگہوں پر ولید بن عبد الملک لکھا ہوا ہے اور بعض جگہوں پر ولید بن عبد المالک لکھا ہوا ہے، لہذا میں اسے اگر عبد الملک پڑھوں گا تو وہ میری غلطی نہیں ہے، تواریخ کی غلطی ہے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی کہ سراندیپ کے راجہ نے جو ہے وہ ولید بن عبد الملک کو تحائف بھیجے جن میں انواع و اقسام کے جواہرات، حبشی غلام اور کنیزیں اور بہت سے نادر تحائف شامل تھے۔ ان جہازوں میں کچھ مسلمان عورتیں بھی تھیں جو کعبے کی زیارت کے لیے جا رہی تھیں۔ راستے میں مخالف ہواؤں کی طوفان نے اس بیڑے کو سندھ میں دیول کی بندرگاہ کے قریب پہنچا دیا۔ اس وقت دیول سندھ کی بندرگاہ تھی اور راجہ داہر علاقے کا حکمران تھا۔ مقامی قزاقوں نے ان جہازوں پر حملہ کر کے انہیں لوٹ لیا اور جواہرات اور تحائف پر قبضہ کر کے مردوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ ان مردوں اور عورتوں نے کہا کہ ہم خلیفہ وقت کے پاس جا رہے تھے، مگر قزاقوں نے ان کی ذرا بھی پرواہ نہ کی اور انہیں گرفتار کر کے کہا کہ اگر کوئی آپ کو چھڑا سکتا ہے تو اس کے توسط سے خود کو چھڑا لے۔ اس پر ایک عورت نے چیخ کر کہا، یا حجاج اغثنی، اے حجاج میری مدد کو پہنچ۔ یہی وہ چچ نامی کی مظلوم لڑکی تھی۔ ان جہازوں کے کچھ مسافر کسی نہ کسی طرح بچ نکلے اور انہوں نے عراق پہنچ کر جہازوں کے لٹنے اور مسافروں کی قید ہونے کی اطلاع حجاج کو پہنچائی اور یہ کہا کہ اس وقت جب قزاق مسافروں کو گرفتار کر رہے تھے تو ایک عورت نے بے اختیار آپ کو پکارا۔ حجاج نے جواباً کہا، لبیک لبیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ حجاج نے ایک خط لکھا اور اسے محمد بن ہارون کے ذریعے راجہ داہر تک بھجوایا۔ خط میں لکھا تھا کہ وہ ان تحائف کو جو سراندیپ کے راجہ نے بھیجے تھے اور ان کنیزوں اور یتیموں کو اس کی خدمت میں بھیجتے۔ حجاج نے اس خط پر خود اپنے دستخط ثبت کیے۔ عربوں کی لکھی گئی فتح سندھ کی روداد چچ نامہ، اس کے بیانات کو آنے والے مورخین نے اسی طرح بلا کم و کاس نقل کر دیا اور سندھ پر عربوں کے حملے کا کوئی تجزیہ نہیں کیا۔ اول تو اس واقعے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تمام عورتیں، بچے اور مرد گرفتار کر لیے گئے تو پھر اس خبر کو حجاج تک پہنچانے والا کون تھا؟ کیونکہ کسی ایک شخص کا گرفتاری سے بچنا اور پھر سندھ سے بصرہ تک کا بحری یا خشکی کا سفر کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اگر یہ فرض کر بھی لیا جائے کہ کچھ لوگ بچ نکلے اور اس قسم کی خبر حجاج کو پہنچی تو حجاج کی شخصیت اور کردار کو سامنے رکھ کر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر راجہ داہر کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کی خرابی کی وجہ صرف یہ واقعہ تھا
اور دوسری سیاسی وجوہات نہیں ہوئیں تو کیا حجاج کو ایک لڑکی کی فریاد اتنا متاثر کر سکتی تھی کہ وہ ایک بڑی فوج خلیفہ کی مرضی کے خلاف یا مالی مشکلات کے باوجود سندھ بھیجتا؟ حجاج جذبات سے عاری ایک سیاستدان تھا اور وقتی جوش کے سبب وہ اس قدر اہم فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنے اقتدار کے زمانے میں جس طرح ہزاروں افراد کو جیل میں ڈالا اور سینکڑوں کو قتل کیا، اس کے سیاسی عزائم میں ایک لڑکی کی فریاد کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ چاچا نامہ کے ایک اور بیان کے مطابق سندھ کی ایک کثیر آبادی مذہباً بدھ مت سے وابستہ تھی، جو ہندو راجا کی حکومت کے باعث اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے۔ بدھوں نے حجاج سے روابط قائم کیے اور درخواست کی کہ وہ ہندو راجاؤں سے چھٹکارا دلانے کے لیے سندھ پر حملہ کرے۔ سید محمد معصوم بکری جنہوں نے تاریخ معصومی لکھی، اس کے مطابق 703 عیسوی میں قبیلہ بنو ازد کے ایک سردار نے عمان کے والی سعید بن اسلم بن زرہ الکلاہی کو مار ڈالا اور اپنے 500 آدمیوں کے ساتھ راجہ داہر کے ہاں پناہ لے لی۔ حجاج نے راجہ داہر کو لکھا کہ وہ ان آدمیوں کو واپس کر دے، لیکن راجہ داہر نے اس پیغام کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ اسی طرح عرب تاجر تجارت کی غرض سے ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں آتے جاتے تھے اور جگہ جگہ ان کی نوآبادیاں قائم تھیں۔ ہندوستان کی ریاست کیرلا میں چیرمن مسجد کے نام سے ایک ایسی مسجد بھی موجود ہے جو اسلام کے ابتدائی زمانے سے منسوب کی جاتی ہے۔ جزیرہ سراندیپ یعنی لنکا میں بھی عرب مسلمان تاجر آباد تھے، اس لیے عرب تاجروں کے جہازوں پر بحری قزاقوں کے حملے نے حکومت کے سامنے یہ مسئلہ پیدا کیا کہ اگر سمندری راستوں کی حفاظت نہیں کی گئی تو اس کا اثر تجارت پر ہوگا۔ اس لیے حجاج نے فوراً راجہ داہر سے خط و کتابت کر کے جہازوں کے لوٹے جانے کے بارے میں معلومات کی، لیکن چچا نامہ کے مطابق راجہ داہر نے سرے سے اس بات سے ہی انکار کر دیا کہ یہ جہاز اس کے اشارے پر لوٹے گئے ہیں یا اس کا اثر و رسوخ ان قزاقوں پر ہے۔ تاریخ فرشتہ کے مصنف محمد قاسم فرشتہ کے مطابق راجہ داہر نے لکھا کہ بے شک ہم نے تمہارے جہازوں کو لوٹا ہے، لیکن تم ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ جب داہر کا یہ جواب حجاج کو ملا تو اس نے ولید بن عبد الملک سے سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ شروع میں تو ولید نے اس کی اجازت نہیں دی، لیکن چند دن بعد حجاج نے اسے لکھا کہ اس مہم پر جو رقم شاہی خزانے سے خرچ ہوگی میں اسے دوگنی رقم شاہی خزانے میں جمع کر دوں گا۔ ولید نے اس وعدے پر حجاج کو سندھ پر حملے کی اجازت دے دی۔ ولید کی اجازت ملتے ہی حجاج نے پہلے عبداللہ بن نبہان کی قیادت میں ایک فوج دیبل روانہ کی جو مارکے میں شہید ہو گئے۔ سندھ کے مشہور عالم ڈاکٹر عمر بن داؤد پوتا کا خیال ہے کہ کلفٹن کے ساحل پر جو مقبرہ عبداللہ شاہ غازی کے نام سے مشہور ہے وہ انہی عبیداللہ بن نبہان کا ہے۔ ان کے بعد ایک اور سالار بدیل بن طبقہ بھی اسی جہاد میں ہلاک ہوئے۔ حجاج کو جب اپنے ان 2 سالاروں کے مارے جانے کی خبر ملی تو اس نے اپنے ایک عزیز محمد بن قاسم کو سندھ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اعجاز الحق قدوسی سمیت بعض مورخین کے مطابق محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے بھتیجے اور داماد تھے، لیکن سندھ کے مشہور مورخ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے مختلف دلائل سے ثابت کیا ہے کہ محمد بن قاسم حجاج کا بھتیجا نہیں بلکہ چچا زاد بھائی تھا۔ بہرحال حجاج نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ سندھ پر حملہ کر کے اسے فتح کرے تاکہ دیبل کی بندرگاہ اور سمندر کا راستہ مسلمان تاجروں کے لیے محفوظ بنایا جائے۔ اس ضمن میں مسلمان عورتوں اور بچوں کی گرفتاری اور ایک لڑکی کی فریاد ایسا قصہ تھا جس سے عربوں میں جوش پیدا کیا جا سکتا تھا۔ اس واقعے کی تشہیر سے راجہ داہر کے خلاف نفرت پیدا ہوئی اور مال غنیمت کے لالچ کے ساتھ ساتھ سندھ پر حملہ کرنے کا اخلاقی جواز بھی پیدا ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی مورخین نے سندھ پر عربوں کے حملے کی وجوہات تلاش کی ہیں، مثلا یہ کہ سندھ کے راجہ نے ایرانیوں اور عربوں کی جنگ میں ایرانیوں کی مدد کی تھی، لہذا مسلمانوں کو سندھ پر حملے کا حق حاصل ہو چکا تھا، یا یہ کہ بہت سے پارسیوں نے عربوں سے شکست کھا کر سندھ میں پناہ لی تھی، وہ اس علاقے میں رہتے ہوئے عربوں سے آزادی کے حصول کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اسی طرح وہ عرب جو بنی امیہ کے طرز حکومت سے خوش نہ تھے، مثلا آلافی، وہ یا تو خراسان میں پناہ لینے جاتے تھے یا سندھ آ جاتے تھے۔ ایک جواز یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم سادات کو قتل کرنے سندھ آیا تھا۔ سیدوں کی اکثریت اسے درست تسلیم کرتی ہے، لیکن ذرا تاریخ کے صفحات پر بھی نظر ڈال دیتے ہیں کہ حقیقت کیا ہو سکتی ہے۔ محمد بن قاسم نے 711 عیسوی میں سندھ پر حملہ کیا اور 715 میں نئے اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اسے سزائے موت دے دی۔
واقعہ کربلا 10 اکتوبر 680 عیسوی و مطابق 61 ہجری رونما ہوا، یعنی سندھ پر حملہ اس سانحے کے 31 سال بعد کیا گیا۔ عام طور پر 100 سال میں 3 نسلیں شمار کی جاتی ہیں۔ اس حساب سے اس وقت امام حسین کی نسل سے صرف حضرت علی زین العابدین اور ان کے بچے موجود تھے، جبکہ امام حسن کی اولاد بھی چند گنے چنے نفوس پر مشتمل تھی۔ ان کے فرزندوں کے سندھ آنے کا کوئی ذکر کسی تاریخ میں نہیں آیا۔ تاریخی کتابوں میں اس دور کے مسلمان جو بنو امیہ کی حکومت سے تنگ ہوتے تھے، ان میں خراسان اور قندھار کی طرف جانے کا رجحان نظر آتا ہے۔ تاہم بنو امیہ سے تنگ آ کر کچھ افراد کا سندھ آنا بھی خارج از امکان نہیں، لیکن ان کی سرکوبی کو سندھ پر حملے کا بنیادی مقصد قرار دینے جیسے بڑے دعوے کے لیے مضبوط شواہد کی ضرورت ہے، جو موجود نہیں۔ عبداللہ شاہ غازی کو اگر تاریخ میں ڈھونڈا جائے تو 769 عیسوی میں محمد نفس زکیہ کے فرزند عبداللہ اشتر کا ذکر ملتا ہے، جنہیں عباسی خلیفہ منصور دوانیقی نے قتل کرایا تھا۔ تاریخ تبری کے مطابق یہ واقعہ 151 ہجری یا 769 عیسوی میں پیش آیا تھا۔ چنانچہ عبداللہ شاہ غازی اور ان کے ساتھیوں کے قتل کو بھی محمد بن قاسم سے منسوب کرنا درست نہیں، کیونکہ دونوں کا زمانہ مختلف ہے۔ کچھ لوگ راجہ ظاہر پر بہن سے شادی کرنے کے الزامات لگاتے ہیں۔ انہوں نے یہ سارے الزام چچ نامہ سے لیے ہیں۔ یہ کتاب حملہ آور عربوں کی لکھی ہوئی ہے۔ فتح نامہ سندھ یا چچ نامہ قاضی محمد اسماعیل بن علی کی تالیف ہے، جو سندھ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم کی جانب سے اروڑ کے قاضی مقرر کیے گئے تھے۔ جس دور میں عمومی لشکر سندھ پر حملہ آور ہوا، اس دور میں سرکاری سرپرستی میں جعلی حدیثیں گھڑنے کا دھندا عروج پر تھا، اور اسی وجہ سے بعد کے محدثین کو صحیح اور جعلی احادیث میں فرق کرنے کے لیے علم رجال کی بنیاد رکھنا پڑی۔ ہندوؤں میں بہن سے شادی تو کیا، کزن سے شادی بھی حرام ہے۔ وہ مسلمانوں کو اس بنیاد پر برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے جس سے ہندوؤں میں اسلام اتنی تیزی سے نہیں پھیلا جتنی تیزی سے بدھ مت کے ماننے والوں میں پھیلا، اور وسطی ایشیا اور وادی سندھ سے بدھ مت کا خاتمہ ہو گیا۔ راجہ طاہر کے خلاف پروپیگنڈا یہاں کی مقامی ثقافت سے میل نہیں کھاتا، اور نہ ہی اسے اس کے عرب مخالفین کی کتابوں کے علاوہ کسی ماخذ سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ راجہ طاہر کو غاصب ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق کشمیر یا شمالی پنجاب کے خاندان سے تھا، اور وہ بھی سندھ پر قابض تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر سے گوادر تک کا علاقہ وادی سندھ کا حصہ تھا۔ پنجابی اور سندھی زبانیں ایک دوسرے کا پرتو ہیں۔ پنجاب کو الگ نام سے پکارنے کا سلسلہ مغلیہ دور سے شروع ہوا، جبکہ سندھی تہذیب کو صوبہ سندھ تک محدود کرنے کا کارنامہ انگریزوں نے انجام دیا۔ آثار قدیمہ کے مطابق گندھارا، ہڑپا اور منجو داڑو کی تہذیبیں بھی بہت مماثلت رکھتی ہیں۔ محمد بن قاسم کے حملوں سے پہلے کابل و کشمیر سے مکران و بمبئی تک کے لوگوں کی زبان اور مذہب ایک ہی تھے۔ یہاں کی تقریباً آدھی آبادی بدھ مت سے تعلق رکھتی تھی، اور اتنے ہی ہندوؤں کی بھی تھی۔ ہندو آبادی اکثر دیہاتوں میں رہتی اور صوفی مسلک تھی۔ بدھ مت کے ماننے والے شہروں میں زیادہ تھے۔ وہ تاجر تھے اور بدھ کی تعلیمات کے ظاہری معنوں پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ اس لیے جو لوگ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ان کی توجہ تصوف کی طرف زیادہ رہی، اور جو بدھ مت سے مسلمان ہوئے ان کا جھکاؤ احادیث کی طرف تھا۔ راجہ طاہر اسی تہذیب کا فرزند اور اسی سرزمین کا بیٹا تھا۔ کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ طاہر کیسا کمزور راجہ تھا جو ایک 17 سالہ لڑکے سے ہار گیا۔ بات یہ ہے کہ سندھ پر حملہ ایک لڑکے نے نہیں بلکہ ایک فوج نے کیا تھا، جس میں ماہر جنگجو شامل تھے، اور جس کا حجاج سے مسلسل رابطہ تھا، اور ہر 3 دن بعد قاصد آنے کا سلسلہ قائم تھا۔ اس کا ہارنا ایسا ہی ہے جیسے سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، رانی جھانسی اور سکھ طاقتور دشمنوں کے مقابلے میں ہارے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ پاکستان تو اسی وقت بن گیا تھا جب پہلا مسلمان سندھ کے ساحل پر وارد ہوا۔ اس سے بعض لوگوں نے محمد بن قاسم مراد لیا، جبکہ مسلمان دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی موجودہ پاکستان کے علاقے میں آ چکے تھے۔ سندھ اور عرب کے درمیان تجارتی تعلقات صدیوں سے قائم تھے، اور تاجر اور سیاح اپنی مسافرت کے دوران مختلف افکار اور تہذیبی اثرات کا تبادلہ بھی کرتے تھے۔ سندھ میں 711 عیسوی میں حجاج بن یوسف کی طرف سے محمد بن قاسم کے ذریعے حملے سے بہت پہلے اسلام آ چکا تھا۔ نہ صرف اسلام کے ابتدائی عرصے کی تاریخ میں متعدد عرب مسلمانوں کے سندھ آنے کا ذکر ملتا ہے، بلکہ سندھ سے کئی نو مسلموں کے عرب اور عراق جانے اور وہاں اہم کردار ادا کرنے کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ جاٹ کو عربی میں زت اور سواجہ کہا جاتا ہے۔
فتوح البلدان کے مصنف اور نامور عرب مورخ احمد بن یحییٰ بلازری اور تاریخ خلیفہ ابن خیاط کے مؤلف خلیفہ بن خیاط کے مطابق 656 عیسوی میں عراق میں ہونے والی جنگ جمل میں بصرہ کے خزانے کی حفاظت کے لیے حضرت علی کی طرف سے متعین کردہ سپاہیوں میں موجودہ پنجاب اور سندھ کے جاٹ بھی شامل تھے، جو خزانے پر یلغار کے دوران قتل ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سندھ کے مقامی باشندوں میں اسلام قبول کرنے اور جنگوں میں شریک ہونے تک کا رجحان موجود تھا۔ اس سلسلے میں دوسرا اہم ترین حوالہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین کی دوسری شادی کا ہے، جو ایک سندھی خاتون جیارہ السندھی کے ساتھ ہوئی، جن کے بطن سے 695 عیسوی میں ان کے فرزند زید بن علی پیدا ہوئے۔ اس طرح سندھ زیدی سادات کا ننھال بھی ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہی زید ہیں جنہوں نے اموی خلافت کے خلاف ایک ناکام بغاوت کی، اور انہی کی وجہ سے اثناء عشری کا ایک طبقہ خود کو زیدی بھی کہتا ہے۔ مورخین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کا مقصد دولت اور زمین پر قبضہ کرنے، بیٹیوں سے جبر کرنے اور انہیں لونڈیاں بنا کر بازاروں میں بیچنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسے مقامی آبادی کا مذہب بدلنے سے بھی کوئی غرض نہ تھی۔ تاریخ و احادیث کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ مفتوحہ علاقوں میں بنی امیہ کے لشکروں کی توجہ اسلام پھیلانے کے بجائے جزیے کی آمدنی بڑھانے پر ہوا کرتی تھی، چنانچہ وہ نو مسلموں پر بھی یہ کہہ کر جزیہ لگاتے تھے کہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے۔ دوسری طرف چچ نامہ میں ایسے متعدد مقامی غیر مسلموں کا ذکر ہے جنہیں محمد بن قاسم نے راجہ داہر سے بے وفائی کرنے کے انعام میں اوٹھوں سے نوازا۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ اس نے مندروں اور مقامی عبادت گاہوں کو کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے باوجود اس کے دور میں یہاں اسلام کے تبلیغ کی کوئی کوشش نظر نہیں آتی۔ اگر موجودہ پاکستان کے علاقوں میں اسلام پھیلنے کی تاریخ دیکھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اسلام آہستہ آہستہ پھیلا۔ مختلف اسلامی مسالک کے مبلغین یہاں آتے رہے، لیکن یہاں مقامی ثقافت سے آہنگ افکار کو ہی پذیرائی ملی۔ چنانچہ جب 1005 میں محمود غزنوی نے حملہ کیا تو ملتان پر اسماعیلیوں کی حکومت تھی، جس کی آبادی کا بڑا حصہ غیر مسلموں پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے ایسے علاقے جن پر مسلمانوں کا اقتدار نہ تھا، وہاں بھی مسلمان دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ امن و سلامتی سے رہتے رہے ہیں۔ مسلمان بادشاہوں کی حکومت میں ہندو اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں، تو ہندو بادشاہوں کی حکومت میں مسلمان عہدیداروں کا ذکر بھی مل جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ، جن کا انتقال 1761 عیسوی میں ہوا، ان سے پہلے بر صغیر میں شدت پسندی کی مثالیں بہت کم ہیں۔ حقائق بتاتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو ہیرو بنانے کا سلسلہ 20ویں صدی میں شروع ہوا، جب جدید ٹیکنالوجی اور اصلاحات کی وجہ سے عوام شریک اقتدار ہوئے اور ہندو مسلم دشمنی کی سیاست نے عروج پایا۔ اسی دوران ہندوؤں میں شدھی تحریک، راشٹریہ سیوک سنگھ اور ساورکر جیسے فاشسٹ پیدا ہوئے، تو مسلمانوں میں مجلس احرار، خاکسار اور جماعت اسلامی نے مذہبی انتہا پسندی کو اختیار کیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں نصاب تعلیم مرتب کرنے والوں نے پاکستانی بچوں کو افغان جہاد میں استعمال کرنے کے لیے جنگجو بنانا چاہا، تو ان کے لیے محمد بن قاسم سے بہتر نمونہ کون ہو سکتا تھا؟ چنانچہ تاریخی حقائق کو جھٹلا کر اسے پہلا مسلمان پاکستانی قرار دے دیا گیا، لیکن پاکستانی معاشرے نے اس گناہ کا خمیازہ خودکش حملوں، غربت اور جہالت کی شکل میں بھگتا۔ جب ہم ایسے لوگوں کو ہیرو قرار دیں جنہوں نے ظلم کیا ہو، تو ہم ظلم کو برا نہیں سمجھتے۔ ماضی کے برے کرداروں کو برا نہ کہنے سے ان کی برائی ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ اس مرحلے پر ہمیں ایک بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ غیر ملکی حملہ آور جب کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو اس کا معاشرتی، معاشی اور سیاسی نظام تہوبالا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس ملک کے عوام بہرحال خوار ہوتے ہیں، اس حملہ آور کا نشانہ بنتے ہیں، ان کی جائیدادیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی زندگیاں تقریباً اختتام کو پہنچ جاتی ہیں۔
نہ صرف یہ کہ اس ملک کا سیاسی، سماجی اور معاشی نظام ٹوٹتا ہے، بلکہ اس کے ذرائع بھی غصب کر لیے جاتے ہیں، ملک کھوکھلا ہو جاتا ہے، مفلس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں میں جو ہے وہ اپنے ناظرین کو ایک بات ضرور کہوں گا، کیونکہ وہ اکثر جب میں محمود غزنوی کے بارے میں بات کرتا ہوں تو وہ مجھ پر بہت تنقید کرتے ہیں، اور آج میں محمد بن قاسم کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو یقینی طور پر میرے لیے کامنٹس میں وہی جملے استعمال کریں گے جو محمود غزنوی کے لیے مطلب اس کے دفاع میں وہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر مسلمان حملہ آور بھی حملہ کرتا ہے تو اس کے جنگی جرائم اور لوٹ مار کو صرف اس لیے معافیت نہیں کیا جا سکتا، یا اس کے قتل عام کو صرف اس لیے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہمارا ہم مذہب ہے۔ جرم صرف جرم ہوتا ہے، وہ اگر مسلمان کرے تو بھی جرم ہے، اس کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا سنگین جرم ہے، اگر ہندو کرے تو بھی جرم ہے، اور اگر سکھ کرے تو بھی جرم ہے۔ اگر یہاں میں یہی کہوں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ سکھ تھا اور اس نے ظلم کیے تو وہ ظالم تھا۔ محمود غزنوی نے اگر جو ہے وہ اس ملک کو برباد کیا، مطلب ہندوستان کو برباد کیا، حملے کیے، 17 حملے کیے اور یہاں سے دولت اکٹھی کر کے واپس غزنی چلا گیا، تو وہ بھی ظالم تھا۔ حملہ آور ہمیشہ صرف اور صرف حملہ آور ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ یہ سوچ کر مطلب اس چیز کو نظر انداز کر دیں کہ جی وہ ہمارے اپنے ہیں، ہم چونکہ مسلمان ہیں لہذا محمود غزنوی مسلمان تھا، اسے جو ہے وہ جائز ہے فاتح قرار دینا اور چنگیز خان کو جائز نہیں، تو پھر تاریخ اپنے نہ تو اصل پیرائی میں بیان ہوتی ہے اور نہ ہی ہم تاریخ سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے حملہ آوروں کے معاملے میں اس تفریق کو قائم نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ہیں یا دوسروں کے ہیں۔ حملہ آور کی کوئی رنگ، نسل، زبان، مذہب نہیں ہوتا، حملہ آور صرف حملہ آور ہوتا ہے۔ اگر وہ مسلمان بھی ہے تو بھی اس نے قتل عام کرنا ہے، اگر وہ غیر مسلم ہے تو بھی اس نے قتل عام کرنا ہے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ حملہ آور صرف حملہ آور ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی شناخت نہیں۔ لہذا اسی کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کر لیں کہ محمد بن قاسم مسیحا تھا یا لٹیرا، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔